میں نے سوچا صبح صبح نیند سے بے حال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے، ذرا کہیں پہنچ جائیں تو آرام سے گپ شپ کرتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ پریشے ان دونوں کو چھوڑ کر اس ٹین ایج لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 246 نمبر کمرے میں پہنچ کر ظفر نے چابی اس کے حوالے کی۔ وہ ٹرپل بیڈ روم کو نشا اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ افق ان دونوں سے یہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پریشا جہاں زیب ہوں۔ کمرے میں آ کر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے اس لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں ارسا بخاری ہوں۔ ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشے۔ وہ رکی اور تصحیح کر کے بولی، پریشے آپی۔ آپی۔ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراصل میں پاکستانی کزن کو اگر بغیر آپی جی کہے بلا دوں تو انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں، سو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کسی پاکستانی لڑکی کو آپی جی کے کہے بغیر نہیں بلانا۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا۔ تب تک تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ ارسا کا تعلق لاہور سے تھا مگر وہ پلی بڑی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی مگر بولتی بہت مشکل سے تھی۔ اس کے پاس کم عمری میں بھی ایک اچھا الپائن ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپ الپیس کر چکی تھی۔ تو تم افق کے ساتھ رکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ معصوم اور ذہین سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ رکا پوشی میرے ناول کی سٹنگ ہے اور میں بتانا بھول گئی، میں ایک رائٹر بھی ہوں۔ 2 ناولز لکھ چکی ہوں، یہ میرا تیسرا ناول ہے۔ اتنی سی عمر میں 2 ناول! پریشے کی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارسا ہنس پڑی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا، میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا ناول لکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو تمہارے ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ ایک کوہ پہ ماں ہیروین کی رکا پوشی سر کرنے کی رومانوی داستان۔ وہ مزے سے بولے، نشا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اینڈ ہیپی کرو گی یا ٹریجک؟ ٹریجک کروں کیونکہ ٹریجک اینڈ یادگار ہوتا ہے۔ ویسے آپ نہیں آئیں گی رکا پوشی؟ آپ بتا رہی تھی آپ بھی کلمبر ہیں۔ ہاں، میں کلمبر یا کیٹوس اور ایک ڈسٹرکٹ سے 7 ہفتے کے کورسز کیے تھے مگر میں رکا پوشی نہیں آؤں گی، مجھے اپنے فادر کی پرمیشن نہیں ہے۔ کمبوریا کیٹوسی؟ اوہ واو، آئی ایم امپریسڈ۔ اور سوئس الپس کے علاوہ میں نے اسپائتھنگ کو بھی سر کر رکھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اور ویسے آپ آتی تو مزہ آتا۔ افق بھائی بہت اچھے ہیں، میری ان سے ملاقات فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے۔ اب سوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی، پریشے نے اس کی بات کاٹ دی۔ ارسا تابع داری سے بستر پر لیٹ گئی۔ جلدی سے نیند نے آن گھیرا۔ پھر وہ شام تک سوتی رہی۔ ارسا اور نشا صبح تڑکے ہی اٹھ گئی تھی اور بآواز بلند گپے ہانکتے ہوئے انہوں نے بھی جگا ڈالا تھا مگر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سوتی بنی رہی۔ دفتر دروازے پر دستخط ہوئی۔ پریشے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں ہٹایا مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا۔ وہ دستک نہیں، افق ارسلان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں؟ اس کا شرارت سے کھنکتا لہجہ پریشے کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا۔ لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اتنا مہذب شائستہ ہنسمکھ تھا کہ نشا اور ارسا فوراً اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے کرسی پیش کی۔ یوں ہی سمجھ لو وہ پریشے کے بیڈ سامنے رکھی کرسی کے بیڈ کی پانتی کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا، جگہ تنگ تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کے جوگرز بیڈ کا سرے کو چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں اور بطور ایک اچھا سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ سو پھر تم لوگ بتاؤ شام کو کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے ہوئے بھی نظر بھٹک کر افق کی نگاہیں اسی کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سفید بازو کی اوٹ میں آنکھوں کو چھپا رکھا تھا، کمبل گردن تک لیے رکھا تھا، صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اٹھ جائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس کے انداز سے پریشے کو لگا کہ وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی ہے۔ تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار، یہی کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں، باقی ایورسٹ انٹریکشنز کل دیکھوں گا۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افق بھائی۔ احمر صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جائیں۔ پھر ہم ان سے پوچھ لیں۔ ارسا متزبل تھی۔ وہ کپل بہت ریزرو ہے، وہ یقیناً ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہوا کہیں چلے بھی گئے۔ پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا، پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔
ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اٹھایا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ افق کا کہا با اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی۔ نشا اور عرصا قدرے حیران تھی۔ انہیں ابھی لطیفہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تم اٹھ گئی، میں سمجھی سو رہی ہو۔ میرے سر پر جو تم لوگ گول میز کانفرنس کر رہے تھے، میں بھلا کیسے سکون سے سو سکتی ہوں؟ شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر کے ڈریسنگ روم جاتے کہ راستے میں افق کی لمبی ٹانگیں حائل تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے پیر سمیٹ لیے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اس تنگ جگہ سے گزری۔ سوری پری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ مشکل ہنسی کنٹرول کرتے معذرت کرنے لگا، مگر وہ جھنجھلاتی ہوئی زور زور سے الماری کے پٹ کھول بند کرتی رہی۔ اچھا لڑکیوں، تیار ہو کر لابی میں آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پری نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا۔ شرٹ کی آستینیں آدھی مگر رنگ سیاہ تھا اور اوپر سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن کے گرد بالکل سرخ مفرر رائٹ پوز۔ عرصا نے تابعداری دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشے پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ اف کہتے ہوئے کلس کر رہ گئی۔ ان 15 منٹ میں پریشا نے کوئی 200 دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا، تم نے اس کے ساتھ سنایا تھا۔ نشا ڈیٹ بنی سنتی رہی۔ عرصا کو البتہ حیرت ہوئی تھی۔ یہ پریشا آپی کی کوئی لڑائی ہوئی ہے افق بھائی سے؟ وہ تو اتنے کیئرنگ اور سویٹ ہیں۔ یہ ایک صدیوں کی داستان ہے، تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی، نشا نے آپ بھر کر کہا۔ ہیئر برش کرتے پریشا کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے۔ وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ پلٹ کر شوق کی نظر نشا پر ڈالی، دوسری اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی پر۔ نشا نے لاپرواہی سے کندھا اچکا دیا۔ عرصا کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ نشا اور عرصا چلی جاتی تو اس نے بھلا کیا قصور کیا تھا؟ وہ جو اکیلی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی، یوں بھی افق کے ساتھ مارکیٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا افق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ ایک استقبال یا مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ پی کیپ ابھی بھی اس کے سر پر تھی۔ کینٹ چلتے ہیں، یہاں سے بہت قریب ہے۔ اس کا رہنمائی کرتے ہوئے وہ ہوٹل سے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ تم ترکی سے آئے ہو یا صوبہ سرحد سے؟ نشا کو اس کا پشاور اور ارد گرد کی معلومات حیران کرتے تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزارے تھے، اس لیے آئیڈیا ہو گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کب آئے تھے؟ 2 سال پہلے۔ وہ لوگ ڈھلوان اتر کر نیچے سڑک پر آ چکے تھے۔ سڑک اچھی خاصی کھلی تھی، مگر پھلوں کی ریڑھیوں اور خوانچہ فروشوں کی باہمی تعاون سے اب بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس جگہ ہوٹلز تھے یا پی سی او؟ 2 سال پہلے کیا سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے؟ ریڑھیوں سے دونوں طرف سے گہری سڑک پر راستہ بنا کر چلنا بہت مشکل تھا، پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، سیر و سیاحت کے لیے۔ اور بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اور بس کچھ کام تھا۔ وہ صاف ٹال گیا تھا۔ نشا اخلاقیات سے اتنا تو آگاہ تھی کہ اگر وہ ٹال رہا تھا تو اس کا کام کی تفصیل نہ پوچھے۔ افق نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی والا انگریزی سے نہ بلد تھا، سو کرائے کا معاملہ نشا نہیں طے کیا۔ کینٹ کی خوبصورت دکانوں کے باہر آہستگی سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ پھر عرصا ان کو چھوڑ کر سعید بک بینک کی طرف چلی گئی۔ وہ تینوں ایک جولری شاپ میں داخل ہوئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جب نشا مختلف ایئرنگ دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈھیلی پونی کو کستے ہوئے پریشا کے بالوں کا جکڑا ربڑ بینڈ ٹوٹ گیا۔ اس کے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر گر گئے۔ نشا، تمہارے پاس کوئی کیچر ہے؟ اپنے لمبے بال لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشانی سے نشا سے بولی۔ اپنا خریدتے تمہیں موت پڑتی ہے؟ وہ بہت مصروف تھی، سو کھٹ سے بولی۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے شوکیس پر پڑی باسکٹ میں رکھے کیچرز و پونیاں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ افق ہاتھ میں ایک کیچر لیے اسے دکھا رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کیچر کو دیکھا۔ وہ سلور کلر کا تھا۔ اس کے ایک طرف گول بڑا سا فیروزی رنگ کا پتھر، جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلا 2 رنگ پتھر جڑا تھا۔ اچھا ہے۔ اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ افق نے وہ اس کے ہاتھ پر رکھنا
چاہا پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ گھبرا چکی تھی اور کیچر اٹھا لیا۔ اس کے دو رنگ پھول کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لائن پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنش دی، پھر اسے نظر انداز کر کے سیلز مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ سوری، یہ میں خود خریدوں گی۔ اس نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کرو گی۔ میں گفٹ نہ لیتی ہوں نہ دیتی۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بس ضد تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلز مین کو تھمائے۔ خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آ گئے۔ ارسا کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈ روشن تھے۔ رات کے کھانے کے لیے تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورنٹ لے کر چلوں؟ وہ ان کے دائیں طرف جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے جانب دیکھنے سے گریزاں کر رہی تھی۔ پی سی؟ ارسا نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ باسی اور پھیکے کھانوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہترین ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و طریق گلیوں سے ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے آیا جہاں بے تحاشا تیسرے درجے کے ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انہیں نمک منڈی لے آیا تھا۔ پریشے کو حیرت ہوئی، وہ اس کے ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ نمک منڈی، نمک والی کڑھائی کھا کر جب وہ لوگ باہر وہاں سے نکلے تو نشا نے بے اختیار پوچھ لیا، تم اگر ان جگہوں پر اتنی دفعہ گھوم چکے ہو تو اب پھر کیوں ادھر آئے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی، اچھے بھلے ہم جولائی میں ہی رکا پوشی کیمپ شروع کر دیتے۔ خام خواہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں افق بھائی کو اچانک ان علاقوں کا وزٹ کرنے کا خیال کیوں آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹ لایا۔ ارسا بے اختیار بھول اٹھی۔ افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر متبل انسان تھی۔ میں نے اتنا سویٹ، نیس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور نہیں تو کیا، جتنی معلومات ان علاقوں کے متعلق انہیں ہے، میرا خیال ہے وہ ایک بہت کامیاب سفر نامہ نگار بن سکتے ہیں۔ رہنے دو ارسا، وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی قدرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک سے آ کر معلومات اس لیے اکٹھی کرتے ہیں کہ عالمی دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھائیں، بلکہ اگر تم ان گوروں کے سفر نامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہو کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں۔ ہمیں جاہل، پسماندہ اور نا ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہارے افق ارسلان بھی ترکی جا کر یہی کام کریں گے، سفر نامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب، سہولیات سے نابلد، یہاں کتنی گندگی، بد نظمی ہے، یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساکت رہ گئی۔ افق لب و لہجہ دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں شب خیر کہنے آیا تھا، اور چونکہ وہ ارسا کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یکدم تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور ارسا نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی۔ احساس تو اسے بھی تھا، اندر سے وہ بہت پشیمان اور بے چین تھی، مگر خاموشی سے لیٹ گئی۔